انشاءاللہ شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے بعد آخری خطاب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب کا ہوگا، وہ تشریف فرما ہے۔ تو میں بلا تاخیر مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے علم و عمل اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت الشیخ مبشر احمد ربانی صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قبل احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور اکثر ہوتا یہ ہے ساری رات جلسہ ہوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے والے چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں، باقی جا کر سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ میں بھائیوں کے اصرار پر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، ورنہ شرقی لاہور والے بھائی تو بالخصوص جانتے ہی ہیں کہ جو مجھے عنوان دیا جاتا ہے میں اس کو پورا نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی خیال یہی تھا، لیکن ٹائم کی بڑی بے وفائی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آج کل آپ کو پتہ ہے وہ لوگ بھی عقیدہ توحید کا نام لے رہے ہیں جو توحید کی الف و با سے بھی واقف نہیں ہے۔ بیان توحید کیا ہوتا ہے اور ثابت شرک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معانی اور مفاہیم کو بگاڑا جاتا ہے۔
اکثر لوگ آج کل یہ دعویٰ کیے جا رہے ہیں، موبائلوں پر میسج بھیجتے ہیں کہ امت مسلمہ میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اللہ کے قرآن سے اس بات کا رد ہوتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کی نجاست سے لتڑے ہوئے ہیں۔ شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات اور اس کی عبادات میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی ذرہ بھر کے لیے حصے دار بنا دینے کا نام شرک ہے۔ بعض افراد نے شرک کی ایک اور تعریف معروف کرانے کی کوشش کی کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو واجب الوجود مان کر مستحق عبادت سمجھا جائے تو پھر شرک ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ واجب الوجود ہونے کا معنی کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ قدیم ہے، اپنا وجود خود قائم رکھے ہوئے ہے، اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا اگر کسی شخص کے، کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ بناؤ کہ وہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا اور اپنا وجود خود قائم رکھتا ہے، وجود قائم رکھنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، یہ عقیدہ کسی کے بارے میں بناؤ تو پھر شرک۔ اس تعریف کے روح سے تو مکے کے وہ لوگ بھی مشرک ثابت نہیں ہوتے جنہیں قرآن مشرک کہتا۔ انہوں نے جن کو الہ اور معبود مان کر ان کی پرستش کی تھی، انہیں واجب الوجود نہیں مانتے تھے، اللہ کی مخلوق مانتے تھے۔ جس کو مخلوق مان لیا وہ تو قدیم نہیں ہے، وہ تو پیدا شدہ ہے، وہ تو حادث ہے، اس کو موت آتی ہے، تو وہ معبود اور الہ اور مشکل کشار حاجت روا کیسے ہو سکتا؟ مکے کے مشرک تو جن الہ اور معبودوں کو پکارتے تھے انہیں واجب الوجود مانتے ہی نہیں تھے۔ اٹھاؤ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، ابن عادل دمشقی کی اللباب، بڑی بڑی تفسیر اور عقیدے کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ مشرکین مکہ واجب الوجود اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہے، اگر آپ ان سے پوچھو
آسمان کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اس زمین سے پانی کے ذریعے انگوریاں اور میوہ جات کون پیدا کرتا ہے، مدبر الامور کون ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کون کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں سورہ یونس وغیرہ پڑھ کے دیکھ لو، رب کا قرآن کہتا ہے، مکے کا مشرک بھی کہے گا یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ چلو آئیے میں ایک اور بات آج کہہ دیتا ہوں۔ اتنا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو قدیم یا واجب الوجود مانے تو شرک ہوتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پوچھتا ہوں وہ دیوان محمدی لکھنے والا، وہ یار گڑی اور پورا وہ خانقاہی نظام جو ہے وہ آپ کی اس امت مسلمہ میں آپ کے ہاں شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیوان محمدی کے شروع میں احمد سعید کاظمی نے باقاعدہ اس پر تقریر لکھی، اس کے پرانے نسخے میں بھی موجود ہے، اور اب نیا نسخہ جو لاہور سے والٹن سے چھپا ہے اس کے اندر بھی اس کی تقریر موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تو حادث ہے لیکن آپ کی ذات اور آپ کا وجود قدیم ہے۔ تو اللہ کے سوا اگر کسی کو قدیم مانا جائے، یہ تو تم بھی کہہ رہے شرک ہے، تو پھر بتاؤ امت میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ دیوان محمدی ماننے والے مشرک ہوئے یا نہ ہوئے؟ یا وہ اس امت سے تم ان کو خارج سمجھتے ہو؟ اگر امت میں شرک نہیں ہے تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے وجود کو قدیم مانتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو قدیم اور واجب اور وجود ماننے پر تم بھی شرک کہتے ہو۔ احمد سعید کاظمی سے پوچھو، وہ اس کی تائید کر کے مسلمان ہی رہا۔ سابقہ وزیر مذہبی امور سے پوچھو، تیرے باپ نے تقریر لکھی تھی اس کتاب پر، کیا سمجھ کے لکھا تھا؟ جس نے اللہ میں اور اس کی مخلوق میں فرق ہی مٹا دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ معاشر میں طٰہٰ بن کر نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ حویدہ بن کر نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی اللہ بن کے نکلیں گے۔ یہ اسی دیوان محمدی میں لکھا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہتا ہے کہ ظہور ان کا بعد میں ہوا ہے، ذات تو قدیم ہے۔ یہاں میرے پاس اس سے اس کی گاڑی موجود ہے۔ تو شرک کی جو تعریف بنائی گئی ہے اس کی روح سے تو مکے کا مشرک بھی مشرک ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک شبہ یہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے بندے بھی دیتے ہیں، اللہ بھی حافظ ہے اور گلی گلی حافظ پھرتے ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دینے والے رب کے قرآن پہ غور کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ ہر وقت ہر کسی کی سننے والا ہے، ہر وقت ہر کسی کو دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اس جیسا کوئی سمیع ہے نہ اس جیسا کوئی بصیر ہے۔
اللہ بھی دیتا ہے، بندے بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، بھی قرآن کی اپنے مطلب کی آیتیں پڑھتے ہیں اور دوسری آیتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہتا ہے اللہ کہتا ہے ایدک بنصرہ، اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی تائید کی، وبالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ بھی مدد کی۔ جب اللہ کی طرف سے اس کی اپنی مدد آ گئی تو بالمؤمنین کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ مومنوں کے ساتھ بھی مدد کی؟ تو کہنا معلوم ہوا اللہ بھی مدد کرتا ہے اور اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کہ غور تو کرو، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، بندہ اس نام نہاد ڈاکٹر سے یہ پوچھے کہ یہ ایدہ فعل کا فاعل دونوں میں ہے کون؟ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یا تو مؤید ناصر فاعل اس کا اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے، اس لیے صیغہ حصر کے ساتھ فرمایا آگے ومن نصر الا من عند اللہ، ومن نصر الا من عند اللہ، نصرت صرف اللہ کی طرف سے۔ تب رہا یہ سوال کہ اللہ نے کہا ایدک بنصرہ، اللہ نے اپنی نصرت مدد سے آپ کی تائید کی، وبالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ بھی تائید اس نے کی۔ اس لیے امام رازی نے اور ابن عدل اللباب میں کتاب توحید کی شرح مغنی المرید میں یہ بات لکھی مذکور ہے، اللہ دو طریقے سے مدد کرتا ہے، کبھی اللہ اسباب کے ساتھ مدد کرتا ہے، کبھی اللہ بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے۔ اسباب کے ساتھ مدد بالمؤمنین ہے، بدون اسباب مدد وبالنصر ہی ہے۔ ہر دو صورتوں میں مددگار اللہ ہے، اس لیے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، دونوں صورتوں میں مددگار اللہ ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی۔ یہ سبق اس نے نہیں دیا کہ اس نے اسباب سے تمہاری مدد کی تم اسباب کو پکارنے لگ جاؤ۔ یہ مکے کے مشرکوں کا طرز تھا، جب مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں پھنس جاتے اپنے مرے ہوں کی غائبانہ پکارے کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں مولا علی مدد، مولا علی مدد، کہتے حدیث نہیں ہے غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو علی بھی تو مددگار ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے یہاں پر لفظ مولا بمعنی دوست کے ہے، اسی حدیث کا اگلا جملہ پڑھتے تو بالکل معنی واضح ہوتا۔ حدیث کا اگلا جملہ ہے اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو اس کا دوست بن جا، جو علی سے دعوت رکھتا ہے تو اس کا عادی بن جا۔ یا ولایت دوستی اور دشمنی ہے، چلو ایک وقت کے لیے مان لیا مولا بمانے مددگار ہے۔ یہاں پر جب احد کا موقع تھا نبی علیہ السلام نے سعید بن جبیر کی قیادت میں، ایک صحابی کی قیادت میں درے پر ایک لشکر بٹھایا، تاکید کی جب تک ہمارا آرڈر نہ ہے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ بلاخر اللہ نے فتح دی، ان میں سے کچھ نوجوانوں نے اختلاف کیا اپنے امیر سے کہ فتح ہو گئی، اب مال و متاع لوٹنے کے لیے ہمیں بھی جانا چاہیے، ہم چلے گئے۔ دشمن نے دیکھا درہ خالی ہے، اوپر سے حملہ کیا۔ جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، بڑا معروف تاریخی واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر والے دو دانتوں میں سے ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، لوہے کا خود جو سر پہ لوہے کی فوجی ٹوپی پہنے تھی وہ بھی آپ کے سر میں دھنس گئی، صحابہ کرام بھی کئی زخمی ہو گئے، ایک طرح مجمع بکھر گیا۔ تو کیا ہوا پھر؟
ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس بھائی کو جگہ ادھر میری طرف توجہ کرو. اس نے کہا هل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ فرمایا اس کا جواب نہیں دینا. اس نے پھر کہا هل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ فرمایا اس کو جواب نہیں دینا. اس نے کہا هل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا. جب رسول اللہ کی اپنی ذات کی باری تھی فرمایا جواب نہیں دینا. ابو بکر کی ذات کی باری آئی فرمایا جواب نہیں دینا. عمر کی باری آئی فرمایا جواب نہیں دینا. جب اس نے دیکھا نا تینوں کی طرف سے جواب نہیں آیا، سمجھا تینوں مقتول ہو گئے. نعرہ کیا مارا اس نے؟ اولو حبل، اولو حبل، اولو تو اونچا ہو جا حبل، اے حبل. حبل تھا آدمی، حبل کا اس نے کہا اولے حبل، حبل تو اونچا ہو جا. حبل عہد میں موجود نہ تھا. مشرک نے غائبانہ پکار کی حبل کی، توحید کی بات آئی. اللہ کے نبی نے کہا عمر اس کو جواب دے، اللہ اعلیٰ و اللہ اجل، سب سے اونچی ہستی اللہ کی ہے، سب سے جلیل القدر ہستی اللہ کی ہے. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم. عزا تھی وہاں، کہہ رہا ہماری مددگار عزا ہے، تمہارے پاس عزا جیسی کوئی مددگار نہیں ہے. فرمایا اس کو جواب دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. علی تھے کہ نہیں عہد میں؟ تو علی مولا ہے کہ نہیں؟ تو عید کے موقع پر کیوں نہیں کہا علی مولانا ولا مولا لکم؟ کیوں نہیں کہا؟ مولا علی عہد میں موجود تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، کبار صحابہ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے مشرکوں کے مقابلے میں یہ نہیں کہا علی مولانا ولا مولا لکم. فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. جہاں مدد کا مسئلہ تھا علی کو نہیں پکارا، مدد کا مسئلہ تھا ابو بکر کو نہیں پکارا، مدد کا مسئلہ تھا عثمان عمر کو نہیں پکارا، مدد کا مسئلہ تھا ابراہیم موسیٰ عیسیٰ آدم تک کسی کی پکار نہیں کی. جب مدد کا میدان میں مسئلہ تھا فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے. کافروں تو مشرکوں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو مدد اللہ کرتا ہے کبھی اللہ اسباب کے ساتھ اور کبھی بغیر اسباب کے. اور یاد رکھو جب بھی اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو مشکل کشا اور حاجت روا مددگار سمجھا گیا، اس کے بارے میں پہلے 3 عقیدے اور نظریے وضع کیے گئے، پھر اس کو مددگار مانا. میں ایک دلیل کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں. جس کو اللہ کے سوا مددگار مانتے ہیں نا، فوت شدگان بزرگوں کو بالخصوص ایک عقیدہ اس کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی پکاریں گے وہ ہماری پکار سنیں گے. دوسرا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ انہیں ہمارے حالات کا پورا پتہ ہے،
تیسرا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اب آپ ذرا غور کرو، سمع، علم، قدرت، تینوں صفات باری تعالیٰ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا خادم فوت ہو گیا اور صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس خادم کو رات کے وقت غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ کر کے اس کو دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی۔ کچھ دن گزرے تو آپ نے پوچھا وہ مسجد کا خادم نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا ہوا ہے، ہم نے اس کو جنازہ پڑھا کر کفن جفن دے کر دفنا دیا ہے۔ ایک تو بخاری میں یہ الفاظ ہے نا، فرمایا فلا کنتم آذنتمونی بہی دلونی علی قبرہی، تم نے مجھے اس کے متعلق اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اور صحیح بخاری کتاب الجنائز میں دوسری جگہ یہ الفاظ ہے لم یعلم بموت ہی، لم یعلم بموت ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ ہر وقت ہر چیز کا اس کو علم ہوتا ہے، پکاریں گے سنے گا، ہمارے حالات جانتا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ مدینہ شریف میں موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسجد کا خادم فوت ہو گیا، لم یعلم بموت ہی، اس کی موت کا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اطلاع ہے، اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ آئیے ایک یاروں کے گھر کا حوالہ بھی عرض کر دوں۔ مولوی غلام سیدی نے شرح بخاری نعمت الباری میں لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے نا، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا ایک اونٹنی کی وجڑی لا کر سلیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ اب وہاں پر سیدی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو آپ کو اوپر گندگی لا کر ڈالی گئی وہ پلید تھی یا پاک تھی؟ تو معقول اللحم جانور کی گندگی، گوبر وغیرہ، ایک قول یہ ہے کہ یہ پاک ہے، امام محمد بھی کہتے ہیں پاک ہے۔ اب یہاں پر غلام حضور سیدی صاحب کو یہ اب خدشہ لائق ہوا، پاک کا حکم لگائیں گے تب مسئلہ اور بگڑ جائے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پلید ہے پھر بھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس نے بات کی کہتا ہے یہ پلید ہے، نجس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک نماز پڑھتے رہے تو وہ اوجری نجس آپ کے اوپر گری رہی، اٹھائی کیوں نہیں؟ اس کا جواب لکھتا ہے دراصل اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی چیز ڈالی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ کسی نے آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجڑی لا کر ڈالی ہوئی ہے، کسی اور کے بارے میں دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ وہ ہر وقت جب بھی ہم پکارے ہماری پکار سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں؟ ہم یہاں پہ پڑھے وہ وہاں پہ سنے، ان کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مسیح نور، یسوع نور، ہر بلا دور، کٹ دے مصیبتہ سن دے ضرور۔ اور ادھر نورانی نور، ہر بلا دور، کٹ دے مصیبتہ سن دے ضرور۔ اور ایک چھوٹی سی مثال سے اگلی بات بھی سمجھا دوں، بالفرض اگر سن بھی لیں، انہیں پتہ بھی آپ کے ہاتھ کا چل جائے نا، آپ کو دینے پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔
اٹھاؤ صحیح بخاری، مقام مینا مسجد خیف کے پاس اللہ کے نبی نے ڈیرا لگایا، پہاڑی کے اوپر سے ایک سانپ گر پڑا، اللہ کے نبی نے حکم دیا فقتلوہ، سانپ کو کیا کرو؟ کن کو حکم دیا؟ ہاں صحابہ کو، کن کو حکم دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ بڑے ولی تھے، آج کل کے لوگ کیا خیال ہے کروڑوں عبد القادر جیلانی جمع کر لیے جائیں، صحابی رسول کا مقابلہ کریں گے؟ حکم دے رہے اللہ کے نبی فقتلوہ، اس سانپ کو قتل کر ڈالو۔ صحابہ اٹھے، نبی کا حکم مان کر سانپ کو مارنے کے لیے دوڑے، سانپ ایک بل میں داخل ہو گیا، فرمایا وہ تمہارے شر سے بچا لیا گیا جیسے تم اس کے شر سے بچائے گئے۔ آپ ذرا اس حدیث پہ غور کرو جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے کہا نہ مار دو سانپ، صحابہ نے بھی کوشش کی نہ مارنے کی، سانپ مارنے کی قدرت تھی؟ ایک سانپ حکم نبی تھا، عمل کرنے والے امت کے اولیاء تھے، صحابہ تھے، ایک سانپ مارنے کی قدرت نہ تھی، مختار کل کیسے مان لیا جائے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، نسائی شریف اٹھا کے دیکھو، میں بڑی سادہ سی مثالیں دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور مور لگانے کے لیے خطوط پر استعمال کرتے تھے۔ آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کے پاس آ گئی، اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ گئی، پھر وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس آ گئی۔ حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو دنیا بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اس کا استعمال بھی بڑھ گیا تھا، انہوں نے اپنے ایک نگران کے حوالے کی۔ ہوا کیا، حضرت عثمان کا کنواں جس کو حدیث میں بیر عریس کہتے ہیں، بیر عریس، وہ انگوٹھی بیر عریس کے اندر گر گئی۔ حضرت عثمان نے بھی بڑا چارہ مارا، صحابہ نے بھی بڑی کوشش کی، مل گئی، ایک انگوٹھی رسول اللہ والی ڈھونڈ نہیں سکے، اتنی طاقت نہ تھی۔ آپ کہتے ہیں مختار کل ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار بھی وہی رکھتا ہے۔ تو مدد، اسباب جتنے اللہ نے دیے، اسباب کے تحت مدد کا کوئی منکر نہیں ہے۔ بات یہ آتی ہے جہاں بندے کے اسباب جواب دے جاتے ہیں، جیسے مر گیا، اسباب دنیا کے منقطع ہو گئے، اب اس مردے کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دے، لا کوئی دلیل قرآن کی یا حدیث متواتر اپنے عقیدے کے مطابق، کیونکہ احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ لکھا، تیرے یہاں جامعہ نظامیہ کا چھپا ہوا 5ویں جلد ہے اس کی، اور تیری شرح عقائد نصفی 101 صفحے پہ کہ خبر واحد صحیح تمام شرائط کے ساتھ ثابت بھی ہو جائے، عقیدہ یہ تم نے بنایا کہ وہ عقیدے میں حجت نہیں ہوتی، حدیث صحیح بھی ہو، تمام شرائط پر پوری بھی اترتی ہو، تو عقیدے کے باب میں کہتا جب تک متواتر نہ ہو دلیل نہیں بنتی۔ اسی لیے اس نے لکھا اخبار احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد، عقیدے کے باب میں تو صحیح حدیثیں نہیں مانتا، اصول یہ بنایا ہوا ہے، لیکن جب اپنے گھر کی باری آتی ہے تو جعلی حدیثیں بھی گڑی ہوئی راتیں بھی عقیدے میں دلیل بنی ہوئی۔ تو بات یہ ہے میرے بھائیو، یہ جو عقیدہ توحید کا چیپٹر ہے یہ بڑا وسیع ہے، کسی اہل حدیث کو سارے سال کیا پوری زندگی توحید کے لیے دے دی جائے تو دلائل ختم نہ ہو،
ایک جلسہ کیا، پچھلوں میں کوئی بات ہی نہیں، بھائی پتہ بھی کرائیں گے تو سی ڈی ہے تو کہتے نہیں 10 دن کے بعد ملے گی، 10 دن بعد آئے گی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے بیان کیا ہے۔ پلڑے ہے کیا؟ ہم کہتے جو کہتے ہیں لکھو، ایک حوالہ ہمارا دیا ہوا غلط ثابت کر دو، جو کہو گے اسی مجلس میں انعام پیش کریں۔ کہتے ہیں امت میں شرک نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کہیں گے امت مشرک نہیں ہوگی، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، صحیح بخاری ذرات سے حدیث پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کے پڑھی ہوتی تمہیں پتا ہوگا بخاری کے حدیث کا معنی کیا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، کرمانی شرح صحیح بخاری، اٹھا یہ چاروں بخاری کی مشہور شروحات، اور لگتے ہاتھوں نعمت الباری شرح صحیح بخاری، غلام رسول سیدی کی اٹھا کے دیکھ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میری امت پوری کی پوری مشرک نہیں ہوگی، البتہ بعض لوگ مشرک ہو جائیں گے۔ اور لکھا ہے غلام رسول سیدی نے جیسا کہ بعض مسلمان مشرک ہو گئے۔ یہ غلام رسول سیدی کی نعمت الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حدیث کا محدثین نے معنی کیا کیا کہ پوری امت مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی، سارے مشرک ہو جائیں، لیکن امت میں سے کچھ مشرک ہوں گے، جیسے سیدی نے لکھا البتہ بعض مسلمان مشرک ہو گئے۔ اگر امت مشرک نہیں ہو سکتی، غلام رسول سیدی سے پوچھے اس حدیث کا معنی کیوں لکھا؟ اس ترجمے میں بھی لکھا ہے یہی کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد سب مشرک ہو جاؤ گے۔ اور محدثین نے ایک اور معنی لکھا، فتح الباری نے کہ یہ حدیث اصل میں آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا تھا مجھے تمہارے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، اور واللہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ میں ایک صحابی نے بھی شرک نہیں کیا۔ تو شرک اس امت میں ہے۔ مجھے ایک بھائی نے آج بتایا، کہتے ہیں وہ حدیث ہے، کہتے ہیں وہ ذات نوات والی حدیث کے آگے لفظ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کے طریقوں پر تم ضرور چلو گے، لہذا جب یہودیوں نے شرک کیا، عیسائیوں نے شرک کیا، ہندوؤں نے شرک کیا، تو پھر مسلمانوں میں بھی شرک ہوگا۔ حدیث تو بتلا رہی ہے۔ کہتا یہ معنی نہیں، ورنہ یہ معنی ہوگا کہ جو جو کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا وہ کام مسلمان بھی کریں گے۔ پھر مثال دے کر کہتا ہے یہودیوں نے عیسائیوں نے تحریف کی اپنی کتابوں میں، تو پھر کیا یہ بھی مانیں گے مسلمان بھی تحریف کریں گے؟ ہاں میں تمہیں بتاؤں، تم جیسے اسلام کے ٹھیکے داروں نے تحریف کی ہے، لفظی بھی مان لی تھی۔ میں نے گزرے والا میں بھی کہا تھا تیری احکام شریعت کے 6 ایڈیشن یکے بعد دیگرے، مراد آباد کی پریس سے لے کر تیرے لاہور کی پروگریسو وقتی پور تک جتنی بار چھپی ہے اس کے اندر قرآن کی آیت میں تحریف کی ہے۔ یہودی تعریف کریں گے تو تم نے کم کیا ہے، یہودیوں نے روایتیں بنائی تھی اور تم نے بھی کھڑی۔ آپ نے سنا، میں نے کہا تھا حدیث نور مل گئی، جشن حدیث نور، اور ایک کتاب چھاپی الجزء المفقود کہ عبد المصنف عبدالرزاق کا حصہ تھا۔ واللہ مجھے پتا چلا یہ دبئی سے انہوں نے چھاپی ہے۔ میں اس بات کی تحقیق کے لیے خود دبئی گیا، اور دبئی میں مرکز جماعت الماجد جو مخطوطات کا دبئی میں سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں جا کے میں نے پوچھا آپ کے دبئی سے یہ کتاب چھپی ہے، کیا واقعی اس کا مخطوطہ کوئی کلمی نسخہ ملا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہمارے پاس
لے کر آئے تھے اور ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی. ہم نے کہا اس کی عمر 2 سال سے زیادہ نہیں, اس کی عمر 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور دیکھو یہ جس شخص نے کے نام سے لکھی گئی اس کو 9ویں صدی ہجری کا ظاہر کیا گیا, اور امام عبدالرزاق امام بخاری کے شیخ الشیخ. تو کتنی صدیوں کا گیپ ہے بیچ میں. ہم نے کہا چلو اس کو چھوڑو, یہ جو تم کہتے ہو میں قلبی نسخہ مل گیا, کس نسخے سے نقل کیا, اس کی اصل کہاں ہے؟ اب ان کی اصل بھی دیکھ لو. اصل کہاں ہے؟ کہنے لگے سوویت یونین کی جنگ میں اصل مخطوطہ برباد ہو گیا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جب یہ روس کے ساتھ افغانستان کی جنگ ہوئی تھی, قلمی نسخہ وہاں برباد ہو گیا, نقل ہمارے پاس رہ گئی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ دوسرا گروہ ہے, ان سے ہم نے پوچھا تو عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھتے کوئی دلیل ہے؟ بنوری نے لکھا معرف السنن میں نے حدیث کی کتابیں کھنگال ماری, مجھے کوئی بھی حدیث کی کتاب میں سے یہ مسئلہ ملا ہی نہیں ہے کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے. پھر دلیل کہاں ہوگی؟ اب اس کی دلیل دیکھو. کہتا ربما تکون حجتنا ربما تکون حجتنا فی کتب ائمتنا المخطوطہ او الزایا. کہتا ہماری دلیل کبھی ہمارے امام کے ہاتھ کی لکھی گئی کلمی کتاب پڑھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور کبھی برباد شدہ کتاب میں ہوتی ہے. اور تو اور پہرا دینے والے بھی سو رہے ہیں. میں نے کہا ربما تکون حجتنا فی کتب ائمتنا المخطوطہ او الزایا. دلیلیں بھی دیکھو برباد کتابوں میں. اس لیے فقہ کی کتاب در مختار کے مقدمے میں لکھا, کہتے ہیں کہ فقہ کا ایک صندوق بھر کر نہر جیہون میں ڈال دیا گیا. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ صندوق کھولیں گے اور پھر کتابیں نکالیں گے, پھر فیصلے ان کے پاس آئیں گے تو یحکموا بمذہبہ ہی, امام صاحب کے مذہب پر فیصلے کریں گے. دلیلیں بھی ان کی ایسے ہوتی ہیں. تو بھائیو بات یہ عنوان بڑا تفصیل کا تقاضا کرتا ہے. میں نے بس 2-4 باتیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ سے کہہ دی, ورنہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا پروگرام توحید کے حوالے سے ہو تو زیادہ خدا باہ نہ ہو, 1-2 خطیب ہوں, پھر اس کے ساتھ تفصیلی جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ اوپر ڈسکس ہو, تاکہ آپ کو جتنے دلائل ہیں یا مخالفین پیش کرتے ہیں تفصیل سے آپ کو سمجھائے دیں. ایک بچی نے مسلک اہل حدیث کا اعلان کیا ہے اور اس کے والدین نے کفر کہہ دیا. کیا وہ بچی اپنے والدین کی عزت و خدمت کرے گی؟ تو ماں باپ کا کافر ہی کیوں نہ وہ خدمت کرے گی, کیونکہ حضرت اسماء بنت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے. انہوں نے کہا میری ماں مشرکہ میرے پاس آتی ہے, فاصل عنہا, قیامت سے صلہ رحمی کروں. فرمایا صلی امہ کے, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. قرآن میں بھی ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا. نماز کے دوران قیام میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے, یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی صریح روایت نہیں ہے. اصل تو صحیح حدیث ہے یا رسل وسائد یا الذراع, یہ 2 طریقے زیادہ اولا اور زیادہ صحیح ہے. بخاری کے حدیث بن سعد کی اور مسلم وائل بن حجر کی. انبیاء کو ملنے والے معجزے کے بارے میں سنت علماء کا کہنے کہ یہ ان کا علم غیب تھا. قرآن و حدیث سے واضح کریں علم غیب صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے. اگر علم غیب صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے تو آپ نے یہ مان کر کہ ان کا علم غیب ہے کہ اللہ کے ذات میں خود شریک بنا دیا. معجزات تو کسی اختیار میں نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی سانپ بنا کے نہیں, اپنے اختیار سے بنایا ہوتا تو اللہ موسیٰ مدبر پیٹ پھیر کے کیوں چل پڑتے. ایک امام صاحب کہتے ہیں نبی پاک کا قبر میں دیدار ہوتا ہے. صحیح بخاری کی کتاب کا حوالہ دیتا, فرشتہ پوچھتا ہے تیرا اللہ کون ہے, پھر پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے. ساتھ میں نبی کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے. نبی کو ہاذا کہہ کر پکارا گیا. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو بخاری کی وہ شروع والی حدیث تو ہرقل کہاں تھا؟ روم میں. نبی پاک تھے مدینے میں. اس نے کہا ایوکم اقرب ہاذا نسبا, ایوکم اقرب ہاذا
نصابہ ابو سفیان سے کہا تم میں سے اس آدمی کے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہاذا نصابہ اس کے ساتھ نسب کے لحاظ سے زیادہ کریم کون ہے؟ تو کیا ہرقل کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ وہاں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر اس کو جانتے ہیں؟ پھر تو ہرقل والا عقیدہ آپ کو مبارک ہو. اور بھی بہت ساری دلیلیں میں چھاٹتا ہوں اس میں گئے وہ سارا کچھ آج گئے پھر پوچھتے کیوں؟ میں نے لکھا اپنی کتاب میں کتاب میں حدیث ڈرامائی ڈاکٹر کا جواب اسی مشہوری کے ساتھ ہی بڑے گراؤنڈ میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ بندوبست کرو جواب میں دوں گا ہی کرتے کیوں نہیں؟ بندوبست کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے سوال ہی صرف کرتے ہو. انتظام آپ کرو اسی گراؤنڈ میں جلسے کا جتنا انشاءاللہ اس نے اشکالات کھڑے کیے جواب انشاءاللہ میں دوں.